فرمایا دل دریا او سمندروں ڈونگے ڈونگے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے بچے بیڑے او یارا بچے جھیڑے بیڑے بچے بچھڑے او بچے جھیڑے بچے بنج مہاڑے چودہ طبق او دلے دے اندر تمبو وانگر تانے محارم باہو باہو جو یو دل دا محارم باہو سوئیو رب پشانے جشن معراج النبی موضوع شریف معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال چند نقطے پیش کراں گا. سنو آؤ لوگو نئی ایک کہانی ادا ہر بند بہترین سبق. سنو آؤ لوگو نئی ایک کہانی ارے کہیں بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے نبی کی نشانی. سنو آؤ لوگو نشانیاں سرکار دیاں بتھیریاں مسجد شریف کی نشانی علم دین نشانی میری مراد نشانی تو حکومت اسلامی. سنو آؤ لوگو نئی ایک کہانی ارے کہیں بھی نہیں ہے نبی کی نشانی. سنو آؤ لوگو
مصرع میرے نال پڑھی رکھنا. سنو آؤ لوگو نہ ڈھونڈے سے ملتا ہے دن کو نشان بھی، نہ ڈھونڈے سے ملتا ہے دن کو نشان بھی، کریں رب کے آگے ارے مل کے فغاں بھی، جو آنسو نہیں ہے، جو آنسو نہیں ہے تو رو لے زبانی. سنو آؤ لوگو ارے نقل والے آئے عقل چل بسے ہیں. یہ اشارہ ہی نہیں بس سمجھ گیا جڑا سمجھ گیا. نقل والے آئے عقل چل بسے ہیں، فصل والے آئے وصل چل بسے ہیں. ارے جو گلستان نہیں ہے، جو گلستان نہیں ہے تو کیا باغبانی. سنو آؤ لوگو اور غور فرمانا ایس بند دوتے جڑا ہن پیش کر رہے. کچھ دوست اسلام کے لیے پرچی مانگتے ہیں. گزارش ہے غور سے سمجھنا. نہ پرچا نہ پرچی، نہ خرچا نہ خرچی، نہ پرچا نہ پرچی، نہ خرچا نہ خرچی، فقط دین کو چاہے ہے امداد عرشی، فقط دین کو چاہے ہے امداد عرشی. ارے الیکشن کی ہے یارو، الیکشن کی ہے یارو، بک بک پرانی. سنو آؤ لوگو میں دون رکھیا میرا نام نہ مانا. نہ پرچا نہ پرچی، نہ خرچا نہ خرچی، فقط دین کو چاہے ہے امداد عرشی. الیکشن کی ہے یارو، الیکشن کی ہے یارو، بک 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 پرانی. سنو آؤ لوگو نیا بند راستے میں ابھی ابھی
ترتیب دیا سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا ہے چنگیزیت نے پھر سر اٹھایا ہے چنگیزیت نے پھر سر اٹھایا ارے رخصت ہوئی اب رخصت ہوئی اب خلافت ربانی سنو آؤ لوگو نہ تدبیر کوئی نہ تقریر کوئی نہ تصنیف کوئی نہ تحریر کوئی ارے ملے بس خدایا ملے بس خدایا تیری مہربانی سنو آؤ جدھر دیکھتے ہیں جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہے اندھیرا مگر شور ہر سو سویرا سویرا ارے دیکھا نہیں کوئی دیکھا نہیں کوئی شیر ربانی سنو آؤ لوگو جو مذہب ملا ہے سلف سے تمہیں کو جو مذہب ملا ہے ارے سلف سے تمہیں کو نظرتا نہیں ہے کہیں بھی کسی کو نہ دل میں رہا ہے نہ دل میں رہا ہے نہ منہ زبانی سنو آؤ لوگو پرانی ہوگی تو پھر نہ بولے ساڈے کول ہے نہیں جڑیاں کسے کول نہیں سنیاں ہوندیاں مسلمان غفلت میں کیوں سو گئے ہو ارے مسلمان غفلت میں کیوں سو گئے ہو ارے دشمن کے فتنوں میں کیوں کھو گئے ہو ارے دکھا دو جہاں کو دکھا دو جہاں کو نبی کی نشانی ارے دکھا دو جہاں کو کمال روحانی سنو آؤ لوگو ہے چشتی ہمارا منشور اتنا
چشتی ہمارا ارے منشور اتنا باقی سبھی کچھ ارے سمجھو ہے فتنہ ارے دین نبی پر عزت نبی پر ارے غیرت نبی پر لٹا دو جوانی سنو آؤ لوگو نئی ایک کہانی زندہ باد. لو دوستو اس درد بری نظم تو بعد کچھ لمحہ چند نقطے جناب دے سامنے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج شریف دے حوالے بیان کرنا. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک معراج شریف 4 حصے اور 4 مرحلے تقسیم ہوتا ہے. پہلا مرحلہ پہلا حصہ کعبہ شریف والی مسجد تو مسجد اقصی تک. دوسرا حصہ مسجد اقصی تو سدرۃ المنتہا تک. یہ دو میں بیان قرآن میں. پہلا حصہ سورہ بنی اسرائیل دی ابتدا جڑی آیت تلاوت کی. دوسرا حصہ سورہ نجم دیاں پہلیاں 18 آیاتاں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. چاہے رویت جبریل امین کی ہو چاہے رب جلیل کی ہو، سدرۃ المنتہا تک جانا اس آیت مبارک سے صاف ثابت ہوتا ہے. کیونکہ عند سدرۃ المنتہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. یہ نص قرآن دی دستی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سدرۃ المنتہا تے پہنچے نے. یہ قرآن دا بیان ہے. اینو اے آکھنا کہ احادیث مبارکہ تو جویں علم کلام دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ قرآن نال ثابت ہے. اس قصور لگدا ہے، اکتفا کیتا ہے انہوں. ورنہ قرآن مجید اتلے حصے دا بھی آیا ہے، لیکن سیر کرانے کا نہیں. اتھے دیدار دا آیا ہے. دیدار پاویں جبریل امین دا کھو پاویں رب جلیل دا ہے. قرآن دا بیان سدرۃ المنتہا تک پہنچنا یہ بھی قرآن نال ثابت. تیسرا مرحلہ جس طرح کے بخاری شریف کے اندر ہے کتاب الصلاۃ کے اندر کہ حتی سمعت صریف الاقلام
یا رفعت لمستمن سمعت صریف الاقلام کہ میں اس مقام بلند تک پہنچ گیا جتھے میں فرشتیاں دی وحی لکھن والی کلماں دی آواز جا سنی. عرش اعظم دو تھلے ملائکہ اللہ تبارک و تعالی جو کائنات وچ کرنا ہوندا ہے وہ وہی فرماندا ہے، وہ لکھدے نے. انہاں کلماں دی آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس مقام تے جا سنی. یہ سدرہ تو اتے وے، سمجھ آئی کہ عرش تو تھلے وے، سدرہ تو اتے. پھر اگے عرش اعظم تک، یہ چوتھا مرحلہ ہے. مختلف کتب دے اندر یہ چیزاں لبیاں جیڑیاں ناچیز نے جناب دے سامنے پیش کیتیاں. 4 مرحلے ہو گئے، 4 حصے ہو گئے. ایتھے گل جیڑی ذہن وچ رکھن والی ہے نا وہ یہ ہے کہ معراج سب نبیاں نو ہویا ہے، سب نبیاں نو معراج ہویا ہے. روحانی یا مثالی جسمانی، جسمانی ہویا ہے تے مثالی ہویا ہے، عینی نہیں. عینی تے مثالی جے فرق ہے کہ روح شریف جڑے جسم واسطے بنی ہے اسے جسم دے وچ ہو تو پھر معراج ہوئے تو وہ ہوندا ہے عینی جسمانی. اور اگر روح اس جسم شریف تو علاوہ یعنی اس جسم شریف تو نکلن تو بعد پھر بھاویں اس جسم دی صورت چاہے تو وہ مثالی ہوتا ہے، عینی نہیں ہوتا. سمجھ نہیں آئی؟ اگرچہ انبیاء علیہ السلام دے اجسام مبارکہ اپنے قبور وچ مقید نہیں، لیکن قدرت دا نظام ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام دیاں روحاں نوں یہ طاقت ہوندی ہے کہ وہ مختلف صورتاں دھار لیندی ہیں. حجرہ شاہ مقیم والے بزرگ سنیا ہونا ہے جناب دا، آپ سرکار دے بارے خزینۃ الاصفیاء دے اندر پڑھنے چاہیا. انہوں نے کسی عرض کیتی حضور اتھے ایک درویش عبادت گزار ہے، اودیاں چند بیویاں نے، وہ این ایک وقت ساریاں بیویاں کول بھی ہوندا ہے اور اپنے حجرے دے اندر نماز بھی پڑھ رہا ہوندا ہے. اسی وقت بیویاں کول بھی ہوندا ہے، اسی وقت اپنے حجرے وچ نماز بھی پڑھ رہا ہوندا ہے. آپ نے فرمایا بیلیو اللہ دے پیاریاں دیاں کرامتاں دا انکار نہیں کریدا، بندہ محروم ہو جاندا ہے. جے نہ بھی سمجھ آوے تے من لئی. فرمایا ویکھو تساں اینو دور نہ سمجھو. فرمایا سامنے کی کھڑا، آپ بیٹھے سن درخت دے نال، آپ فرماندے نے درخت ال نظر کرو ہاں، دیکھیا تے ہر پتے دے اوتے شاہ مقیم بیٹھے سن اور اپنے مصلی دے بھی بیٹھے سن. فرمایا بیلیو ویکھ لیا جی 4 بیویاں یا حجرے دے اندر بیک وقت ہونا ہے کیڑا اوکھا کام ہے. یہ مثالی جسم ہے، عینی نہیں. عینی جسم وہی سی جڑا مصلی دے بیٹھا سی، مثالی ہر پتے تے آ گیا. یہ ہوئی مطلب ہے جڑا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بندے زیارت کردے نے خواب دے اندر مختلف شکلاں صورتاں وچ، کوئی باپ دی شکل، کوئی استاد دی شکل، کوئی پیر دی شکل، کوئی کیڑی شکل، لیکن انہوں خیال یہ ہوندا میں نبی پاک نو ویکھ رہا. وہ ہیں نبی پاک ہی ہوندے لیکن وہ آپ علیہ السلام دی صورت دیکھ کے نا وہ انہیاں صورتاں وچ کیویں دسدے نے مختلف، وہ مثالی صورتاں نے. اینی جسم شریف نال حضور سرکار دی زیارت شریف او صحابہ دا حصہ سی او کر گئے. تو اینی جسم نال معراج دے اوتے یعنی عرش اعظم تک پہنچنا، اے معراج صرف امام الانبیاء دا. باقی انبیاء علیہ السلام نو مثالی
ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی انہاں معراج جڑا انہاں دا ہویا ہے اور حالے تک وہ زندہ نے آسماناں تے اور زمین تے بھی کسے ویلے تشریف لے اوندے نے وہ بھی عینی ہے کیونکہ جسم وہی ہے جڑا آپ دا ہے سی. باقی حضرت الیاس علیہ السلام زندہ، خضر علیہ السلام زندہ، لیکن انہاں دا پھر اتے جانا ثابت نہیں. جسم شریف نہ روحاں مبارکاں تو انہاں دیاں پھر معراج کردیاں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک گل عرض کرن تو بعد اگلی سمجھو. معراج شریف اللہ تبارک و تعالی نے ایک بے مثال نعمت نال اپنے حبیب نو نوازیا، ایک بے مثال نعمت دے نال دوسرے نبیاں نو نوازیا. اس رات بے مثال نعمت اپنے حبیب واسطے کیڑی سی؟ بقائمی ہوش و حواس اللہ تعالی دا دیدار کرنا. لفظ بقائمی ہوش و حواس دے تے غور رکھنا. تساں کی آکھیا میں؟ بقائمی ہوش و حواس اللہ تعالی دا دیدار کرنا اے بے مثال نعمت اپنے حبیب واسطے اس رات نو عطا ہوئی. دوسرا نبیاں واسطے کیڑی نعمت سی عظیم؟ او سی حبیب خدا دا دیدار دوجے نبیاں نو دینا. اپنے حبیب دا ایک بے مثال رنگ دیدار دوجے نبیاں نو دینا، یہ نعمت دوسرے نبیاں واسطے سی اور اپنے حبیب واسطے اپنے دیدار دی نعمت. ہن گل سمجھنا، میں گل کرن لگا عام لوگ یہ سمجھتے نے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نو اللہ تبارک و تعالی دا دیدار بالکل نہیں ہویا. لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن قرآن مجید تے غور کرو نا تو اتھوں پتہ یہ لگتا ہے جڑی میں گل وچ اشارہ ماریا سی نے، بقائمی ہوش و حواس یہ دید اللہ نے اپنے حبیب نو دتی. حضرت کلیم نے رب پاک دیکھیا، توجہ دیکھیا، لیکن ہوش حواس قائم نہیں رکھ سکے. اینی گل توجہ نہیں فرمائی نے. قرآن مجید دے الفاظ نس نظم یہ دس دی، اشارہ کر دی، اور تفسیر روح المعانی شریف بالکل واضح لکھا ہے. ہوں میں قرآن پڑھنا گا، قرآن چو ثابت کراں گا، نقطے کٹ کٹ کے وچوں تواڈے سامنے رکھاں گا. حضرت سیدنا عرض کردے نے پروردگارا رب ارنی انظر الیک، پروردگارا مینوں اپنا دیدار کرا میں ویکھاں تینوں. اللہ دے نبی دا سوال سی، اولو العزم رسولاں وچوں کلیم اللہ دا سوال سی. اللہ سونا اپنے نبیاں دا سوال خالی نہیں موڑدا، بھاویں کچھ ہو جاوے اگوں جو نتیجہ نکلے بعد دی گل ہے، مگر اللہ وحدہ لا شریک مولا سونا اپنے پیارے نبیاں دا سوال موڑدا نہیں. جدوں حضرت کلیم اللہ علیہ السلام عرض کیتی پروردگارا مینوں اپنا دیدار کرا، کلام سن کے عشق پیدا ہویا، دید دا طلب پیدا ہوئی. عرض کردے نے سونیا مینوں دیدار کرا دے اپنا. اللہ تعالی نے فرمایا لن ترانی
اے میرے کلیم ہرگز نہیں ویکھے گا، اے دا مطلب اے نہیں کہ تساں دیدار تانوں دینا ہی نہیں، اے دا مطلب اے ہے اے کلیم تساں اپنے آپ نو قائم رکھ کے مینوں نہیں ویکھ سکنا، تساں اپنے آپ نو قائم رکھ کے مینوں نہیں ویکھ سکنا، تاں کر کے اگے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے میرا کلیم میں سوال تیرا موڑ دا نہیں، تساں ویکھو پہاڑ والے ایک بڑی وڈی بھاری ثقیل چیز بڑا وسیع جسم رکھن والی پئی ہے تواڈے تھلے، اس نو ویکھو میں اینو دیدار کراواں گا، میں اے دے تے اپنا کچھ ظاہر کراں گا، اگر اے اپنے مقام تے برقرار رہ گیا ٹک گیا مڑ تساں وی ٹک کے ویکھ لینا ہے، تے جے اے نہ ٹک سکیا مڑ تساں وی نہیں ٹک سکنا۔ ذرا غور فرما، قربان جاواں، قرآن فرماندا ہے، قرآن دے الفاظ نے فلما تجلى ربه للجبل، اللہ تعالی نے اللہ فرماندا ہے جدو موسیٰ دا رب ظاہر ہوئے، ہن کئی تجلی دے معنی انکشاف دا کرتے ہیں، کئی مرتبہ ثانی میں ظہور کرتے ہیں، چلو کچھ بھی ہوئے اللہ وحدہ لا شریک مولا اپنی شان دے مطابق پہاڑ دے اوتے کچھ ظاہر فرمایا، قرآن فرماندا ہے فجعلہ دکا، پہاڑ دا ککھ نہ رہیا، ریت دے ذرے ذرے پہاڑ بن گیا ہے، فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے نے۔ ہن سجنا ادھر ویکھ دعویٰ میں کیتا ہے، حضرت کلیم نے دید ضرور فرمائی ہے، دلیل کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا ہے، اگر اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ظہور نہیں فرمایا، اگر اللہ تعالی نے کچھ وکھایا نہیں، پہاڑ کادے نال ذرہ ذرہ ہو جائے، موسیٰ کادے نال بے ہوش ہو گئے نے۔ نیڑے کرو کی مسئلہ ہے، چلو بس ٹھیک، سمجھ آئیے سونیا، ذرا بولو نا سبحان اللہ، لطف لو گل دا سرور لو۔ اگر حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے کچھ نہیں ڈٹھا تو پہاڑ نو ویکھ کے بے ہوش ہو گئے، بولو کیا پہاڑ نو تک کے بے ہوش ہوئے؟ یہ نبی دی شان ہے، یہ پہاڑ نبیاں نو ویکھ کے وجدے چاہتے نے، نبی پہاڑ ویکھ کے بے ہوش نہیں ہوئے، نبی اسے نو ویکھیا ہے جنوں آکھیا سو کچھ بخا دے صحیح نہ جے گلاں ایڈیاں سونیاں کرنا ہے تو کو بخا ہی دے، تو اس فرمایا پھر گالیا بھئی ایڈا بڑا جنوں پہاڑ آکھدے نے جے اے رہ گیا اپنی تھاں تے ساڈا انکار کوئی نہیں، اساں بخا دیاں گے، پر جے تسی نہ رہ سکے اپنی تھاں تے موڑو ولیکن اطلاق نحو دے نقطے بلاغت دے نقطے دے مطابق تائیوں آیا ہے، استدراک واسطے آندا ہے، وہم دور کرن واسطے آندا ہے،
مت کوئی سمجھے لن ترانی دا جواب اے ہوئیے اساں تانوں بالکل نہیں وکھاونا نا نا، لیکن فرما کے وہم مٹا دیتا ہے، اگوں دسیا ہے اساں شرط رکھی ہے، انکار مطلق نہیں کیتا، شرط رکھی ہے تساں ویکھو جے پہاڑ ٹک گیا تساں بھی ٹک کے ویکھ لینا ہے، جے ایڈی بلا کھلو گئی تے تساں بھی قائم ہو کے ویکھ لو گے، جے ایڈا طاقتور ایڈا زور والا ایڈا وسیع جسم اپنی تھان تے نہ رہ سکیا تے پھر تساں بھی کلیم نہیں ویکھ سکنا۔ معلوم ہویا اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دید کراون دی شرط رکھی سی پہاڑ دا ٹک جانا، جے پہاڑ نہیں ٹک سکیا تے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے نے۔ معلوم ہویا پہاڑ ذرہ ذرہ او دی دید نال ہویا ہے تے حضرت موسیٰ جے بے ہوش ہوئے نے تے اسے سونے دی دید نال ہو گئے نے۔ معلوم ہویا حضرت موسیٰ بھی دیدار فرمائے مگر ہوش آواز قائم نہیں رہے، او صدقے جاواں اس حبیب تو ہن فرق وے او بے ہوش ہو کے دید کردے نے، جڑے ہوش وچ رہ کے رب نو ویکھدے نے مسکراندے رہندے نے اونوں محمد عربی آکھدے نے۔ لیکن اتنے غور فرما سجنا ادھر ویکھ توجہ، پہاڑ بڑا بڑا جسم اللہ نے پیدا فرمایا، اس زمین دیا میخاں نے زمین بیڑی وانگو کھڑیے پانی دے اوتے، اللہ فرماوندا ہے اوتادا وجعلنا الجبال اوتادا، اسا پہاڑاں نو میخاں بنایا، او جڑا زمین دی میخ بن کے کھلوتا ہے اللہ دی دید تے اللہ دے جلوے تجلی تو اور ریزا ریزا ہو ختم پیا ہوندا ہے، مگر حضرت موسیٰ کلیم خالی بے ہوش ہوندے نے، ریزا ریزا کیوں نہیں ہوئے؟ حالانکہ پتھر ایڈی سخت چیز ہے، اگر پتھر بندے نو مارو بندہ پھس جاندا ہے کہ نہیں؟ بندہ جے نال پھس جاندا ہے او ذرہ ذرہ ہو گیا ہے، اور حضرت کلیم اللہ علیہ السلام ذرہ ذرہ نہیں صرف بے ہوش ہوندے نے۔ ہن ایتھے دس اللہ وحدہ لا شریک مولا نے کیڑی شے بندے دے جسم دے اندر مضبوط ترین رکھی کہ جیڑی پہاڑ جیڑی شے نال ریت بن جاندے اس شے نال نبی دا جسم قائم ہے، صرف بے ہوش ہوئے نے، ذرہ ذرہ نہیں پے ہوندے۔ ہن توجہ فرما او بندے دے جسم دے اندر کیڑی شے وے غور کر، جن نے ایڈے وڈے زوردار حملے نو اس معشوق حقیقی دے دیدار مبارک کا حملہ، النظر سہم من سیام ابلیس، نبی فرماؤندے نے نظر شیطان دے تیراں وچوں تیر کی مطلب بھیڑی نظر اگر اٹھ پوے تے دل تے چوٹ مار دی ہے، تا کر کے دل خراب ہوندا ہے، نظر سیدھا دل دے چوٹ مار دی ہے، تا بزرگ فرماندے نے نظر نو بچا، جے دل بچاونا ہی ساڈا کلندر لاہوری بولیا، کلندر لاہوری تا کر کے فرماندا ہے زبان سے کہہ بھی دیا
لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ ہم مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہونے ادھر ویکھ اے بھیڑی نظر بھیڑی نظر تیر مار دیے دل زخمی کر چھڑ دیے تے جے نظر کسے چنگے تے اٹھ پوے شیر ربانی ورگے دے تے پھر بھی دل دے تیر وجدا ہے. جے نظر رب سونے وال اٹھ پوے گی تے دس دل دا حال کی بننا ہے. کڈا حملہ سخت ہویا ہے لیکن دس کیڑی شے وے حضرت کلیم دے اندر جیڑی پچا گئی ہے. اگر آنکھیں جسم نہ نہیں اینا طاقتور جسم نہیں جسم نو تے پتھر لگے تے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے. او کیڑی شے سی جن نے پچایا پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا ہے. صرف حضرت بے ہوش پہ ہوندے نے وہ اکھ دے نال جڑا تیر دل تے وجا ہے پچاون والا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایک دل بنایا ہے. اللہ دے نبیاں فقیراں دا دل اتنا عظیم ہوندا ہے ساری خدائی ایک پاس او دے دل دے وچ پے رہن جنہ اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنے پیاریاں دا دل طاقتور بنایا ہوندا ہے. حضرت موسیٰ کلیم دا دل مبارک اسے دید نو پچا گیا ہے. پچایا دل نے جسم بے ہوش ہو گیا وے جسم دے اوتے گشی تاری جسم نو ذرہ ذرہ جنے نہیں ہون دتا او دل سی. معلوم ہویا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنے پاکاں دے دل نو ہی عظیم بنایا ہوندا ہے جے دی وجہ نال پہاڑ کائنات 14 طبق فقیر دے دل دے نال دا زور نہیں رکھ. توجہ اللہ سونے نے دل نو ایسا بنایا. دل ہی ایسی چیز ہے جیڑی او دے دیدار نو برداشت کر دی. بزرگاں لکھیا ہے جنت وچ جنتی رب دا دیدار تا کرن گے کہ عام مومناں دا دل ولیاں دے دل ورگا ہو جانا. ولیاں دا دل نبیاں دے دل ورگا ہو جانا ہے. نبیاں دا دل سید الانبیاء دے دل ورگا ہو جانا ہے. تو سید الانبیاء دے دل دی مثال ہی کوئی. یہ گل شیخ شہاب الدین سہروردی سرکار تو صاحب روح المانی نقل فرمایا ہے. توجہ فرماؤ ذرا. اللہ وحدہ لا شریک مولا یہ دل دی گل کرن لگا قرآن دے حوالے نال کر دیاں بیان. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے پروردگارا میرا سینہ کھول دے. یہ سینہ کھولن دا مطلب نہیں کہ 2 گٹھاں دی بجائے 4 ہو جاوے. اے دا مطلب اے ہوئی ہے او لجپالا میرا دل کھول دے
جان دے سن دل کھلے گا تے گل بنے گی. اور صدقے جاواں جنہاں رب تو دل کھلن دا سوال کیتا سوال نال اینا ملیا ہے کہ ویکھیا رب نو پر بے ہوش ہو گئے. جدوں واری حبیب خدا دی آئی ہے آپ عرض نہیں کیتی پروردگارا میرا دل سینہ کھول دے. نہ اللہ خود فرماؤندا ہے الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. سونیا کیا اسا تہاڈا سینہ کھولیا نہیں؟ کی مطلب محبوبہ انہاں منگیا سی پھر بھی اینا کھولیا ہے کہ بے ہوش ہو کے ویکھ سکے نے, ہوش نال نہیں ویکھ سکے. اسا تیرا سینہ شروع جمدیاں ہی کھول چھڈیا ہے تا کر کے تینوں منگن تو بغیر دید بھی دتی ہے, بے ہوش بھی نہیں ہون دتا. ما زاغ البصر وما طغى. تا کر کے کسی عارف نے آکھیا ہے موسیٰ دے ہوش رفت سے یک پرتوے صفات. موسیٰ دے ہوش رفت سے یک پرتوے صفات. تو عین ذات میں نگری در تبسمی. سونیا جلوہ ویکھیا صفات دا کلیم نے تے بے ہوش ہو گئے. تو خود عین ذات ویکھ رہا ہے مڑ بھی مسکرا رہا. توجہ سونا غور نال بولو ذرا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ سوال کر دین سونے ربا میرا سینہ کھول دے. حبیب پاک دی واری آوندی اللہ فرماندا کیا کھولیا نہیں؟ تیرے منگنوں بغیر ہی حبیبا کھول چھڑیا. تو جنہاں دا منگن تو بغیر کھولیا ہے تو پھر آپ جو کھولیا ہے بغیر منگن تو ہی. اللہ اکبر. تو پھر دید بھی فرمائیے تو خدا فرماؤں ہے ما زاغ البصر. آنکھ ادھر ادھر نہیں ہوئی, بے ہوش ہونا تے جتھے رہا اکھ ہٹی نہیں. وما طغى تے اگے ودی نہیں اوتھے ہی رہ گئی ہے. جنوں آندے نے ٹک ٹکی بن کے ویکھیا ہے تے نال فرماوندا ہے ما كذب الفؤاد ما رأى. جو اکھاں ویکھیا ہے سو دل منیا ہے, جو دل منیا ہے اونوں ہی اکھ نے ویکھیا ہے. اے نہ دل آکھے ہو رے اکھ آکھے رب, نہ اکھ آکھے رب ہو رے دل آکھے رب. نہ اللہ فرماؤں ہے دل نے بھی تصدیق کیتی ہے جو اکھ ویکھ رہی ہے اے ہوئی رب ہے. توجہ ہے اور ادھر دیکھ. معلوم ہویا بندے وچ ایک جز ایسا ہے جڑا قدرت والے بنایا ہے اس واسطے کہ اونے ہی اس دے دید دی بجلی نو برداشت کرنا. اے ہوئی او شے وے جڑی انسان عضواں نالوں چھوٹی لیکن کام میں تو سب نالوں وڈی, جنوں دل لیندے. توجہ نہیں فرمائی. جنوں کی آندے نے سلطان العارفین دا شعر مبارک بند سنیا ہی ہونا ہے لیکن سنانا میں سمجھا کے سنا دیاں.
آپ فرماندے نے دل دریا پر ایک گل سمجھا دیواں کسے سائنسدان نے آکھیا ہے جہان وچ کشش ثقل بھاری شے کھچ دی اپنے ول ہولیاں نو تاں کر کے خدائی قائم میں کہیا سی ایڈے جھلے نہیں ایویں گل سن کے او دے تے ایمان لے آویے اگر بھاری شے چھک دی کشش ضرور ہے کھچ ضرور ہے مگر بھاری بھوری دا کوئی چکر نہیں اگر بھاری چھک دی پہاڑ بندے نو کھچ کے اپنے وال سٹ لیندے گڈیاں کھچ کے اپنے تھلے رکھ لیندیاں ہن کیوں نہیں کھچ دیاں بھاری تے معلوم ہویا بھاری دے کھچن دا کوئی مسئلہ نہیں اصل کشش ہو رہے کشش ثقل نہیں اینو کشش عشق آکھدے نے تا کر کے بابے فرید ورگا کمزور بھی ہووے لکھاں نو اپنے پیراں وچ سٹ لیندا اے فرمایا دل دریا اس سمندروں ڈونگے ڈونگے دل دریا سمندر کون دلاں دیاں جانے بچے بیڑے او یارا بچے جھیڑے بیڑے بچے بچے او بچے جھیڑے بچے بنج مہاڑے چودہ طبق او دلے دے اندر تمبو وانگر دانے سوئیو رب پشانے نویں گل عرض کرن لگا سنو سب واسطے نویں عالموں کے لیے نہیں فاضلوں کے لیے نہیں عوام کے لیے بھی نہیں اور تواڈے سب واسطے نہیں راتی میں بیان کیتی ہے صرف راتی گجرات ضلع کڑیاں والے توجہ ذرا سونے نبی سرکار نے فرمایا ہے لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا
اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا، خلیل بناتا، تو ابو بکر کو بناتا. یہ تو مطلب صاف نکلے آپ نے کسی نو خلیل بنایا ہی نہیں. توجہ نہیں فرمائی. تو انہاں حدیثاں دا کدھر جاوے گا؟ حضور تو پوچھا گیا. اما عائشہ پوچھا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، سب تو زیادہ پیارا جناب نو کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ. اس تو بعد فرمایا تو. حسن حسین دے بارے وکھرا ہوندا ہے، مولا علی دے بارے وکھرا ہوندا ہے. پتہ نہیں کنے انگ دے بارے حضور نے فرما دیتا ہے میں انہاں نال پیار کرنا، انہاں نال محبت کرنا. ادھروں فرمایا اگر میں کسے نو خلیل بناوندا تے کینو بناونا سی؟ ولکن صاحبی واخی فی الاسلام خلیل و صاحبکم اللہ. فرمایا تواڈے صاحب یعنی میں محمد دا خلیل اللہ ہے، ابو بکر خلیل نہیں. عجیب گل ہے بھائی. یہ حدیثاں دے گئیاں ٹکرا آپس ایک آندیاں یہ یاریا یہ دے نال پیار کیتا ہے، پتہ نہیں کنے کہنا واسطے فرما دیتا ہے. تے ایک کہندی ہے اساں پڑے یار بنایا ہی نہیں، ساڈا اللہ ہی یار ہے صرف. ہن سناواں وجہ وچلی گل تے نقطہ کڈاں تے میں اپنے آپ نہیں کڈن لگا. یہ کڈیا نقطہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ، بلکہ نہ انہاں نقل کیتا ہے، اصل کڈیا امام عبد الغنی نابلسی نے. توجہ ہے. توجہ سجنا. اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیس لہ حبیب ولا خلیل سوى اللہ تعالی فقد صح عنه علیہ الصلاۃ والتسلیم كما في حديث البخاري انه قال لو كنت متخذا من امتي خليلا دون ربي لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخي وصاحبي فلا شك ان المحبه اعلى من الخلة فاذا لم يتخذ سوى الله تعالى خليلا فهو بالاولى لا يتخذ حبيبا. وما محبته لعائشة وفاطمة وابي بكر وعلي والحسن والحسين وزيد واسامة ومعاذ وغيرهم من اهل بیت واصحابہ وموالیہ رضی اللہ عنہم فالمراد منها شدت رضاہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہم للمحبت الحقیقیہ التي تستولی علی القلب فإن تلك ليس لأحد فيها نصیب منه سوى الله تعالی. فرماندے نے حضور نے فرمایا میں خلیل اگر کسی نو بناؤں دا ابو بکر نو بناونا سی تے مقام خلت دا تھلے وے محبت دا اچا وے. جدو خلیل نہیں بناؤں دے حبیب کسی نو کی بناونا ہے سرکار نے. تے پھر فرمایا ابو بکر نال محبت دا کی مان ہے، عثمان حضرت فاطمہ نال محبت دا کی مان ہے، مولا علی دی محبت دا کی مان ہے، حسن حسین نال حضور پیار کر دے کی مان ہے، حضرت زید اسامہ نال پیار کر دے کی مان ہے، اصحاب دے غلاماں نال پیار کرن دا کی مان ہے. آپ فرماندے نے مانا اے وے محبت دے خلت دا ایک مانا ہے کہ دل دے اوتے انج غلبہ کر جاوے. محبت خلت اینو ہی آکھدے نے، دل دے اوتے انج غلبہ کر جاوے کہ کسے ہور دی تھاں نہ چھڈے. صرف ایک کوئی محبت آ سکدی ہے، دوجا وچ شریک نہیں ہو سکدا.
اللہ دے محبوب دے دل وچ نبی نے فرما کے میں اگر کسے نو خلیل بناؤں دا ابو بکر نو بناؤں دا فرمایا حضور نے فرما کے دسیا ہے میرے محمد دے دل دے اندر اللہ تو سوا کسے دی جگہ نہیں باقی رہا محبت انہاں صحابہ دینا دی فرمایا محبت دا اتھے مانا ہے وے شدت رضا کی مطلب جدو حضور نے فرمایا میں ابو بکر نال پیار کرنا وا اے دا مطلب ہے سب تو زیادہ اے دے تے راضیاں جس لے حضور فرماؤں میں فلانے نال پیار کرنا اے دا مطلب ہے میں اے دے تے راضی ہاں ورنہ محمد دا دل بھی ایک کے او دا محبوب بھی ایک کے جنوں اللہ او سجنا محبت جڑی ہے نا غالب عشق بندا ہی تھا ہے بزرگ فرماندے نے دو نال پیار بیک وقت نہیں رکھ ایک دل انہیں ایک ہی محبوب رکھنا تا کر کے حضرت بابا فرید دا جدوں بچہ فوت ہویا ہے عرض کیتی حضور بچہ فوت ہو گیا ہے آپ فرماندے نے دفنا دیو فرید دے دل وچ رب تو سوا کسے دی تھاں کوئی او توجہ ہے ہن حدیثاں حل ہو گئیاں بولو وہ جھگڑا جڑا حدیثاں دا دسدا سی پیا سانوں مک گیا کہ نہ مکیا ادھر ویکھ اللہ سونے نے تا اعلان فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ نے ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے جدو فرمایا ویکھیا پتر جمیا ہے بڑھے پے دے اندر پتر آیا ہے اے دے دل دے اندر دی تھاں تے نہیں آندا حکم فرمایا ذبح کر دے جدو ذبح کیتا ہے ہر پاس بیوی دی گل سی بیوی نو چھڈیا ہے اس جگہ تے جتھے آبادی نہیں خوراک نہیں پانی نہیں جین دا کوئی بندوبست نہیں اونوں اوتھے چھڈیا پتر تے چھری پھر گئی ہر پاسوں رب نے ویکھیا ہے دل وچ کسے دی تھاں نہیں ایک میں ہی رہ گیا واں اعلان کر دتا سو میں ابراہیم نو اپنا یار بنا لیا توجہ ہے جس وقت ہائے 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 دل اس مقام تے پہنچدا ہے نا اس وقت دل نو اللہ وحدہ لا شریک دی او دید شروع ہو جاندی ہاں یہ ہوئی مطلب ہے جڑا مولا علی فرمایا آپ تو پوچھیا جس رب نو سجدہ کر دیو کدی ویکھیا بھی ہے جے فرمایا میں جنہ چر ویکھاں نا میں سجدہ نہیں کردا او دا کی مطلب ہے دل اس مقام تے پہنچ کے جدوں صرف او دے جوگا ہی رہ جاندا ہے تو دل وچ او دے سوا ویکھدا ہی نہیں تاں کر کے سجدہ کر رہا ہوندا ہے تو سجنا مولا علی نے ایو اشارہ ماریا کہ دل وچ ایک ہی رہ سکدا ہے خیر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم نے جو اللہ دے دید دا جلوہ پچایا ہے کس نال پچایا ہے او بولو یہ ہوئی ہے جڑا ایڈا طاقتور آ کہ پہاڑ بھی پچھاں دے 14 طبق بھی پچھاں توجہ نہیں فرمائی نے
ایک نعمت تے سونے رب نے اپنے حبیب واسطے رکھی خاص. ہن کلیم اللہ علیہ السلام نو دید ہوئی مگر بے ہوشی دے نال. سونے محمد دی واری آئی دید بھی فرمائی قائم رہے بے ہوش نہیں ہوئے. یہ ہوئی بڑی بڑی نعمت سی. دوسرا اللہ تعالی نے دوجے نبیاں واسطے نعمت رکھی سی جڑی عطا فرمائی او کی ہے. توجہ ہن ذرا سستی تے نہیں آئی. میں سست ہویا بیٹھا ہوں اس واسطے کہ روزانہ تقریر بھی کرنا جس لئے میں مطالعہ کرانا تو مطالعے نال اتنا تھک جانا 2 گھنٹے دی تقریر نال نہیں تھک جانا. آج میں مطالعہ کیتا ہے پٹھے تھک گئے نا لیکن یہ آ بھئی میں کو نورانی گلاں تک جا پہنچے ہوں. جیڑا مطالعہ کیتا وہ تو کسے بیان کراں گا. توجہ نہیں فرمائی نے. اگلی گل سنو. ایک شے رکھی سی اپنے حبیب واسطے بے مثال نعمت کیڑی اپنے دیدار دی. دوسری کی رکھی دوسرے نبیاں واسطے رکھی ہے. کسی نو پہلے تے کسی نو دوسرے تے کسی نو تیسرے تے کسی نو چوتھے تے کسی نو پنجویں تے کسی نو چھویں تے کسی نو ستویں تے آسماناں تے بٹھا کے. کیوں لو نبیو اج میرا حبیب ایک عجیب رنگ وچ پیا ہوندا ہے. حضور نے فرمایا میں ویکھیا ہے معراج دی رات اپنے آپ نو آسماناں دے اوتے میں دولہا بنیا واں خدائی دلہن بنی. کی مطلب جے میں دلہن دولہے دی خاطر ہوندی ہے حضور نو اس دن وکھایا گیا ہے خدائی تیری خاطر ہے. اور پھر نبیاں نو بٹھایا گیا ہے. کیوں؟ اس واسطے آ جاؤ نبیو میری دید تانوں اوتے جدوں لبے گی قیامت نو لبے گی میرے حبیب دی دید کر لو. بعد روایات جاوندا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تیسرے دن بعد چوتھے دن حضرت یوسف بیٹھے نے. اے یوسف میرا حبیب گزرن لگا ہے. توجہ ادھر ویکھو میرے ال. اے یوسف تانوں اساں بڑا عجیب بے مثال حسن دتا ہے. تواڈے تے مصر دیاں عورتاں عاشق حضرت زلیخا عاشق. اج یوسف ساڈا حبیب آن لگا ہے. زلیخا تاڈی دید نو ترسدی سی جنہاں دی دید نو تساں ترسدے سو. اج او حبیب آیا ہے چوتھے یا تیسرے دے بیٹھ کے اونوں ویکھ لے. سونے نبی فرمایا اوتیا شطر الحسن میں ویکھیا یوسف علیہ السلام نو انہوں اللہ تعالی نے حسن دا حصہ دتا ہے. حسن دا حصہ دتا ہے. بزرگاں لکھیا ہے حصے دا یہ مطلب نہیں کائنات دے حسن دا حصہ. فرمایا نہ دا مطلب اے محمد پاک دے حسن دا حصہ ملیا ہے. اے یوسف تانوں حصہ ملیا ہے. مصر دیاں عورتاں تواڈے تے زلیخا بی بی ورگیاں عاشق. اج اس کل نو ویکھ لے جس کل دا تو جز. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تاں بے ہوش ہو گئے. حضور سرکار بے ہوش نہیں ہوئے. حضور کل نے
او جز سن جز بے ہوش کل ہوش جے اج جز تیسرے آسمان تے بیٹھا ہے ویکھن دی خاطر کل گزر رہے نے نہ سمجھی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دوتے بی بی عاشق سن مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر سارا حسن آپ دائیے تے آپ دے حسن دا حصہ حضرت یوسف نو ملیا ہے پھر بی بیاں عاشق کیوں نہیں ہوئیاں؟ یہ عجیب گل نہیں؟ اگر تواڈے تو کوئی پوچھے کہ یار تسی کہندے جے سارے تو سونے نبی پاک نے حضرت یوسف بھی آپ دے حسن دے عاشق نے جے عاشق نے تے یہ دسو بھی بیبیاں اندر عاشق ہو گئیاں تے بے ہوش ہو کے ہاتھ بھی کٹ بیٹھیاں تے کل حسن ایتھے سی تے نہ ایتھے بیبیاں ہاتھ کٹیا ہے نہ بیبیاں عاشق ہوئیاں نے گل کی عرض کراں بولو تے عرض کراں تے کیڑے امام دا حوالہ دے کے امام باجوری دا قصیدہ بردہ دی شرح وچ لکھدے نے فرمایا توجہ بیلیا بیلیا او بیلیا سنگی ایتھے بیٹھ اج نکلن لین ملکا جڑا نکلدے ساڈا اج دیکھی اج تو بھی پسینہ کڈا لے توجہ ہے قربان جاواں امام باجوری فرماندے نے قصیدہ بردہ دی شرح دے اندر سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کوئی بی بی عاشق نہیں ہوئی ادھر بی بی عاشق ہوئی ہے مت سمجھی حسن اتھے زیادہ سی آپ فرماندے نے ایک ہوندا ہے جمال ایک ہوندا ہے جلال جمال دا جلال تے غلبہ ہوئے تے بیبیاں عاشق ہوندیاں نے تے جے جلال دا غلبہ جمال تے ہو جاوے تے پھر بیبیاں عاشق نہیں ہوندیاں پھر حیدر کرار مشکل کشا ورگے مرد توجہ ہے فرمایا اوتھے بیبیاں عاشق ہوئیاں جمال دا غلبہ سی جلال دے ایتھے مرد عاشق ہوئے نہیں او بھی عمر جیسے بلے 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 پہاڑاں تو ہی ود دل رکھن والے بڑیاں دے بیچاریاں ونی کمزور دل ہوندیاں نے ہاں بخاری اج نہیں آؤں بخاری شریف جدو حضور سرکار بیبیاں پاکاں نو بٹھا کے اونٹاں تے جا رہے نے حضرت انجشا اگوں اونٹاں دی مہار پھڑی تے ہدی پڑھدے جا رہے نے جڑے اونٹاں نو مست کرن واسطے پڑھی دی تے حضور فرماندے نے روایتہ کا بالقواریر انجشا اور نرم و نازک شیشیاں نہیں دھیان رکھ معلوم ہویا بیبیاں دے دل ایڈے کمزور نے سونی آواز بھی انہاں واسطے فتنہ بن جاندی ہے تا حضور نے فرمایا حج دے موقع دے جانور قربان کرن لگے نے اونٹاں دی قطار کھڑی ہے ایک جانور اونٹ نبی پاک دے اگے لمما پایا ہے صحابہ کرام نے دوسرے اونٹاں نے ویکھیا ہے چھری محمد پاک دے ہتھ وچ چھری محمد پاک دے ہاتھ جے باقی دے اونٹ رسے کلے تڑا کے اپنے آپ گردن نبی دے کے بچھا دیندے نے ہن اوتھے بیبیاں چھری بے ہوشی وچ چلاون ایتھے جانور ہوش وچ نے پھر بھی آن کے پتہ بھی ہے ایتھے ذبح ہے جان جانی ہے بھجن دی بجائے آن کے لمے پہ جاندے نے معلوم ہو جا عورتاں دا ہاتھ کٹنا چھوٹا ہے جانوراں دا گلا اپنے آپ کٹانا
انچ آکھو او زبان حال نالے ہوئی کہندے سن جانور. میں رات کی گل کیتی ہے میں کیا ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام چھری پھڑ لیندے تے بیبییاں بھجیاں ہوندیاں گا تے صدقے جاواں صدقے جاواں. پتہ لگ جاتا جان جان اے تے ہوش نہیں رہیا تے کٹ بیٹھی ہیں نا ہوش نال کٹ دیاں تے پھر پتہ لگدا. صدقے جاواں جانور ہومن بھی ہوش کہ یہ چھری لئی کھڑا ہے. چھری ویکھ کے الٹا چھری تے عاشق ہو جانا جانوراں دا. تے زبان حال نال کہندے نے تو پھر چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو. تو پھر چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو. میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو. میں دل سے دعا دوں. ایک گل کرن لگا جو دی گل آئی ہے ایک نقطہ کڈن لگا کڈ دیاں. کئی لوکاں نوں بڑی پریشان کردا ہے نبی پاک سرکار دا جسم مبارک نورانی چمکدا ہونا. توجہ اے ہاتھ جڑا ہے بندے دے جسم دا حصہ ہے یا باہر ہے. حضرت سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام اللہ نے شان بخشی اپنے کھبی بغل اپنا ہاتھ مبارک سجا پاؤندے سن تے کڈ دے سن تے 14ویں دے چن وانگو چمکدا سی ہاتھ. گل سمجھیا جی اوئے اے جسم ہائے 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 ایمان نال جے نبی پاک دی محبت ہوے تے نقطے بڑے پکی گل سارا کچھ وچے ہی پیا ہے. ہن دس ہوئے دل والے پاسے ہاتھ پا کے نبی ہاتھ کڈے تے کیویں چمکدا سی 14ویں دا کوئی گل کرن والی. اچھا اے دس جسلے اے چمکدا سی اسلے پرچھاواں تھلے پیندا ہونا او سایہ پیندا ہونا ہاتھ دا. اب بتی جو چمکدی یہ چھاں ہوندی میں اگلے دن گل حجرے اپنا شیرگل شریف بیان کی اچانک آئیے ذہن میں کہ اوے جھلا اور نبی ایک ہاتھ پا کے ہاتھ کڈے تے 14ویں دے چمن وانگو چمکدا ہے. اے نور بن جاندا ہے تے نور بھی انج دا بندا دسدا ہے تے سایہ تھلے نہیں پیندا. یہ جز تے جے کل محمد نو آکھیے نور تے آکھیے تھلے پرچھاواں نہیں پیندا تے اے دے منن وچ کیڑے ٹڈ بھیڑ شروع ہو جاندی. توجہ نہیں فرمائی. معلوم ہویا ہے صرف اپنے ایویں دماغ دے ٹکوسلیاں دے پیچھے چلن والی گل ہے ورنہ کوئی مشکل نہیں. یہ ہوئی کہو گے نا کہ حضرت دا معجزہ سی ہاتھ شریف بغل وچ کڈیا تے 14ویں دا چن نے نہ پرچھاواں نور بھی بن گیا نور بھی بن گیا ہے. تے جو محمد عربی پاک دا معجزہ ہی ہے کہ سر تو پیراں تک نور ہے. تے ایک ہاتھ نہیں سارا جسم نور ہے تے پرچھاواں نہیں پیندا تے اے دے نال کیڑی حرج آون لگی. توجہ نہیں فرمائی. خیر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام وہ کل حسن نہیں جز حسن
جوز حسن نو اللہ تعالی سن وہ کل جدے تے عاشق ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. تاں سونے رب نے انہاں نو بٹھایا. علماء فرماندے نا اج ہی پڑھ رہا سا فتح الباری شریف 11 سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب نو تکیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اکے آنا جانا تو جویں بیان کردے نے سن دے رہندے جے. سمجھ نہیں لگی نے. تو او خود یوسف سونا جڑا بیٹھا ہے ایک عادلی بیٹھا ہے کہ جس ذات پاک نو اللہ تبارک و تعالی نے حسن دا کل عطا فرمایا ہے اس ذات دی زیارت کراں تے رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے سونے یوسف پاک نو دسیا ہے زلیخا تیرے تے عاشق ہے. لیکن اینو ویکھ جیدا عشق تیرے دل وچ پہ واسطہ ہے. توجہ نہیں فرمائی. آخری شعر ناچیز دائی جوڑیا سی عرض کرنا اس دے وچ تے پھر اجازت چاہنا تھکیا بیٹھا یار. توجہ نہیں فرمائی نے. ہائے ہائے اس نے یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی. زمین اعلی حضرت دی مگر تھوڑی سی قافیے میں تبدیلی کے ساتھ اس نے یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی. اس نے یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی. جس پہ عاشق ہے یوسف ہمارا جس پہ عاشق ہے یوسف سب سے اولا سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا. ماہ کناں منور ہے جس سے وہ مہر ماہ کناں منور ہے جس سے وہ مہر. ارے ماہ کناں منور ہے جس سے وہ مہر. عرش اعظم کا دولہا عرش اعظم کا ہمارا نبی عرش اعظم. سونا رب حضور دے جوڑے پاک معراج دی رات دا سرا دو جگ دی رحمت عطا فرما. غلطی کوتاہی ساری معاف فرما. ہاں جی بہت تھکیا بیمار آدمی اللہ تے سونا رب ساری معافی فرما. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رسالے نے شفاء الوالے اعلی حضرت امام اہل سنت دا 50 روپے دے 2 بار لے جائے جے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.